میری انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم معزز طلباء اعظام، آج کی گفتگو کا موضوع جہنم کے عذابات ہیں۔ جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ نمبر 1، گندھک کا لباس جہنمیوں کو پہنایا جائے گا۔ اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر یوں فرماتے ہیں: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کا لباس گندھک کا بنا ہوا ہے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اندر گندھک کے لباس کا تذکرہ ہے جو کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو پہنایا جائے گا۔ دوسرا عذاب آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ ان کے لیے آگ کا لباس ہوگا۔ تو دوسری قسم کا عذاب آگ کا لباس ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تیسری قسم کا عذاب گرم پانی اور پیپ کی صورت کے اندر ہوگا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر نہ ہی ٹھنڈا پانی چکھ سکیں گے اور نہ ہی پینے کی انہیں کوئی چیز دی جائے گی سوائے گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ تو اس کے اندر گرم پانی کا تذکرہ ہے، پیپ کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں قسم کے عذابات بھی جہنمیوں کو جہنم کے اندر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور عذاب سانپوں کی صورت کے اندر ہوگا، بچھوؤں کی صورت کے اندر ہوگا۔ اس کا تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان فی النار حیات، کہ بے شک جہنم کے اندر سانپ ہوں گے۔ تو لہٰذا جہنم میں سانپ بچھو بھی ہوں گے۔ اس کا تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، جہنم ان لوگوں کے وعدے کی جگہ ہے اور اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے۔ نمبر 1، جہنم۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، آپ کافروں کو فرما دیجئے کہ تم ان قریب دنیا کے اندر بھی مغلوب ہو جاؤ گے، تُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کہ تم جہنم کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ تو جہنم کے اندر 7 طبقات ہیں، ان میں سے پہلا طبقہ جہنم ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ دوسرا طبقہ سعیر ہے، دوسرا طبقہ سعیر ہے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کہ جو یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں، ظلمن کھاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں اور ان قریب سعیر کے اندر داخل ہوں گے، جو کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ لظیٰ ہے جس کا تذکرہ اللہ جل شانہ کے کلام میں موجود ہے: کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ایک دہکتی آگ ہے۔ کلا انہا لظیٰ، تو اس کے اندر لظیٰ کا تذکرہ ہے جو کہ جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ اسی طرح سقر بھی جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ اللہ جل شانہ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں: وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ سقر کیا چیز ہے؟
وہ جو جہنمی ہیں تمہیں کس وجہ سے جہنم میں آنا پڑا؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو سقر یہ بھی جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور پانچواں طبقہ جہیم ہے، ثم انہم لصال الجحیم، بے شک یہ لوگ وہ ہوں گے جو کہ دوزخ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو جحیم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ چھٹا طبقہ حاویہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اور ساتواں اور آخری طبقہ حطمہ ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ تو یہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ مختلف قسم کے عذابات ہیں، سخت عذابات ہیں، ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کریں، تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائے، آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔